اچھا، آپ نے کہا کہ جب خان صاحب آئیں گے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد کا. آپ کے لیے کیا اہم ہے، پاکستان یا پہلی نمبر 804؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب و غریب سی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں نے تو ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. خان صاحب نے خود لیڈ کیا کے پی کے سے، پنجاب سے. ایٹ دیٹ ٹائم یہ کہا جا رہا تھا کہ 30 لاکھ بندہ اسلام آباد ہے، لیکن 30,000 جو کہتے ہیں وٹ آئی آپ بہتر جانتی ہوں گی یار. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو 5 اگست والی تحریک ہے، خان صاحب اندر بیٹھے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو 25 مئی کی تو آپ نے بات کی، لیکن بیچ میں سے 26 نومبر کی. 26 نومبر میں بھی خان صاحب جیل کے اندر تھی اور عوام کا ایک سیلاب تھا. آپ نے کہا کہ ہم نے نکلنے، صرف لاسٹ ایک کمنٹ دیجیے گا کہ آپ کی میں نے ڈے بیفور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے رانا سنالا کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں اب بھی اگر خان صاحب باہر آئے تو جو ہے نا ہمیں نہیں چھوڑیں گے. آپ کی بھی تکلیف ایسی ڈپریشن، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو جمہوریت سکون سے آگے چلے گی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو صبح آپ میڈیکل پیش کریں اور شام کو ڈسچارج کرا کر 342 کا بیان لینا ہے. آپ جس طرح رات کے 11 بجے تک عدالتیں لگ رہی ہیں بغیر کسی وجہ کے، عمرے پر تفتیشی گیا ہوا ہے تو وہاں سے اس نے، حالانکہ وہی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ ہیں جو اس کے خلاف فیصلہ دیں گی. باقی ساری چیزوں پر میں تو ان کے تناظر میں بات کی تھی اور میں نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہر ظلم اپنی ذات کے لیے معاف کر دوں گی، لیکن جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے کارکنوں کی اموات ہوئی، جس طرح سے ہمارے قائدین کو جو بھی ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد بابا اپنے ڈیجیٹل چینل واجد بابا آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ناظرین میرے ساتھ جو میری قابل احترام مہمان ہیں، ون اینڈ اونلی عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. صعوبتیں برداشت کی، جیلیں کاٹی، اور ایک کہہ لیں کہ اوپر پریشر بھی رہا، کیوس بھی رہا، جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں یہ جو ایک ڈیفینیٹلی اس کی آپ کو عادت بھی پڑ گئی ہوگی، عدالتوں میں جانا اور اب پھر آپ کو کالز آتی ہوں گی، پریشرائز، باقی سارے معاملات ہیں. تو اگر یہ سب کچھ ایک نیا سورج طلوع ہوگا اور ختم ہوگا تو پھر کیا سمجھتی ہیں پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، سورج تو تبھی طلوع ہوگا جب وزیر اعظم خان صاحب رہا ہوں گے اور اس کے بعد ملک کے نئے وزیر اعظم بنیں گے. اس وقت تک تو ہمارے لیے تو ہمیں لگتا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جب تب ہوگا تو ہمارے جیسے لوگ کچھ کہیں گے خان صاحب سے اور یہ کہیں گے کہ خان صاحب تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. دیٹس آل وچ وی بیڈلی نیڈ، بیکاز جیل میں رہنا، اس کے بعد سے روز صبح عدالتوں میں پیش ہونا، اور پھر اب جب سے میں چیف آرگنائزر بنی ہوں تو میری فیملی کے لیے میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوتا. سو میں نے تو ایک ہی بات کرنی ہے، جب خان صاحب آ جائیں گے آئی وانٹ ٹو لیو سم ٹائم ود مائی فیملی پیسفلی، عدالتوں سے دور، جیلوں سے دور، ایک اچھی جو ہماری ایک نارمل لائف ہوتی ہے جسے ہم نارمل کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صبح ناشتہ ہم نے اے ٹی سی میں کرنا ہے تو دوپہر کا کھانا ہم نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھانا ہے. سو ایک نارمل لائف اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے I will just want this. اچھا، آپ نے کہا کہ جب خان صاحب آئیں گے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد کا. آپ کے لیے کیا اہم ہے، پاکستان یا قیدی نمبر 804؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب و غریب سی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں نے تو ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جسے وزیر اعظم عمران خان یا قیدی نمبر 804 کہتے ہیں، وہی تو اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے. آپ یہ دیکھ لیں، 9 اپریل کے بعد سے کرنے تو آپ تباہ خان صاحب کو گئے تھے، مائنس تو آپ خان صاحب کو کرنے گئے تھے، دلوں سے تو آپ خان صاحب کو مٹانا چاہتے تھے، جبکہ عوام ایک ہی لیڈر سے جڑ گئی.
آپ کہتے تھے مہنگائی کی وجہ سے اتار رہی ہے، اب آپ دیکھ لیں لوگوں کا کیا حال ہے. کسان جو خوشحال تھا اب بدحال ہے. تاجر آپ کا الگ پروٹیسٹ کر رہا ہے، باقی لوگ آپ کے الگ کر رہے ہیں. غریب سے غریب تر ہو گئے. 47% جس کی پاپولیشن صرف 2 وقت کی روٹی کھا سکتی ہو، اور باقی آپ کا جتنا برین ڈرین ہو رہا ہے. تو ہم تو یہی عوام کو بتا رہے ہیں کہ جب خان صاحب تھے تو 150 روپے کا پیٹرول تھا، اب 272 میں بھی نہیں مل رہا. مطلب اس شخص کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے خود مہنگا پیٹرول لیتا تھا، لیکن عوام اپنی اس میں نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ ٹیکس لگا دیں تو اب لیوی بڑھا دیں تو یہ کر دیں. یہاں پر دنیا سے سستا پیٹرول لے رہے ہیں لیکن عوام کو مہنگا دینا ہے. چینی ہے، سن لینا، چینی ہے تو کیا کیا آپ نے؟ پہلے چینی ایکسپورٹ کی، اس کے بعد چینی کی قیمت بڑھی، اب سستی چینی کے لیے امپورٹ کرنے لگے ہیں. پہلے گندم آپ نے امپورٹ کی، کسان سے آپ نے گندم نہیں خریدی، اس کو اس کی کاسٹ نہیں دی، اور جی کیا کس لیے کرنا ہے؟ جی آٹا سستا کرنا ہے. اور اس کے بعد اب پھر ایک دفعہ جب کسان کو اس کی قیمت نہیں ملی، اگلی فصل کی پروڈکشن نہیں آئی، اب آپ ایک دفعہ دوبارہ امپورٹ کریں گے. کس کو کہتے ہیں یہ نظر آتی ہیں نا اہلیاں؟ آدھا پنجاب آپ کا ڈوبا ہوا ہے. یہاں پر جب ہم لوگ تھے تو انڈر گراؤنڈ جو تھے ان کو ویسلز کو یوز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بیسیکلی اگر پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے. دس از دا تھیم لائن. اوکے، اچھا آپ نے کہا کہ عوام کی بات کی ہے آپ نے. اب بات یہ ہے کہ وٹ آئی ڈو ریممبر کہ ان 2022 جو ہے خان صاحب نے خود لیڈ کیا کے پی کے سے، پنجاب سے. ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 30 لاکھ بندہ اسلام آباد آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن 30,000 جو کہتے ہیں وٹ آئی آپ بہتر جانتی ہوں گی نہیں آیا. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو 5 اگست والی تحریک ہے، خان صاحب اندر بیٹھے ہیں، وٹ ڈو یو تھنک اس میں کچھ پول آن کر پائیں گے آپ لوگ؟ اچھا، سب سے پہلے تو 25 مئی کی تو آپ نے بات کی، لیکن بیچ میں سے 26 نومبر بھول گئے. 26 نومبر میں بھی خان صاحب جیل کے اندر تھے اور عوام کا ایک سیلاب تھا. دیکھیں کیلکولیشن میں بعد میں بتا دیتی ہوں اور میں جسٹیفائی بھی کر دیتی ہوں کہ کیسے سیلاب تھا. ایک لیڈر نے اندر بیٹھ کر ایک فائنل کال دی اور عوام اس کی کال پر لبیک کرتے ہوئے نکل پڑی. سب نے دیکھا، ڈرون سے بھی دیکھا گیا، باقی بھی فوٹیجز بنی، حد نظر صرف عوام تھی. آپ کو عوام کو ڈسپرس کرنے کے لیے اندھیرا کر کے گولیاں چلانی پڑ گئی. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، یہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. ہم تو نہتے لوگ ہیں نا، ہم میں سے تو اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی ہوگی. 9 مئی سے پہلے ہمارے چالان بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اس وقت کیا ہے، ATC میں دہشت گردوں کے مقدمات تو ہیں نہیں، پوری PTI دہشت گردوں کی لائن میں آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے. ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ایک پارٹی پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، آئین اور قانون کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو میرے خیال میں تو اس کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے. مطلب میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ باقی پارٹیاں کیوں یہ نہیں سوچتی. آپ تو ڈیلز کر کے، ایک نے بھی ڈیل کر دی، دوسری نے بھی ڈیل کر دی. جمہوریت کا آپ نے ایک سائن کر لیا جس کو آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے آپس میں ایک سگنیچر کر کے آپ پاکستان آگے جمہوریت کو آگے لے کر جانا ہے. اب بھی تو جمہوریت خطرے میں ہے. ایک شخص کھڑا ہے، اب تو ساری پارٹیز کو اس کا ساتھ دینا چاہیے جمہوریت بچانے کے لیے. ہمارے ججز، ہمارے وکلاء حضرات کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ خطرہ تو عدلیہ کو ہے، سب سے زیادہ خطرہ تو ججز کی عزت کو ہے. تو کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوتا وزیر اعظم خان صاحب کے ساتھ؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان بچانے کا اکیلا ٹھیکہ خان صاحب نے تو نہیں لیا ہوا. چلیں مجھے ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. جی دیکھیں میں اس لیے کلیئرٹی کے ساتھ، باریاں سب کی آنی ہیں، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، لیکن کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ایک اور کل وہ؟ ہم جیسے لوگوں نے تو 3 سال کی حکومت کے بعد اب یہ سیکھ لیا کہ کہاں کھڑے ہونا اور کہاں نہیں کھڑے ہونا. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ کھڑے ہونا چاہیے سب کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم سلمان عارف، جمائمہ وہاں سے آواز اٹھا رہی ہے
اب پاکستان ریپبلک پارٹی ایک آ گئی ہے، ریحان خان صاحبہ، وہ بھی خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، اگر وہ آتی ہیں تو کیا آپ لوگ ویلکم کریں گے کس چیز کو؟ کہ اگر آ کے وہ خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتی ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی، ان کو کہیں لڑیں جمہوریت کے لیے، میں جن کی بھی آپ بات کریں جمہوریت کی لڑائی لڑیں، آئین قانون کی لڑائی لڑیں. ہمیں وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہ گیا قاسم سلیمان، ان کے والد محترم ہیں اور وہ اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. آپ ایک ایکس وزیر اعظم اور نیکسٹ وزیر اعظم کو اپنی اولاد سے فون پر بات کرنے نہیں دیتے باوجود کہ عدالت کے آرڈرز ہیں. آپ ان کا فیملی ایکسس زیرو، ان کا وکلا ایکسس نہ ہونے کے برابر ہے. پارٹی لیڈرشپ سے ان کا ایکسس نہیں ہے. یہاں 70 لوگوں کی اے سی کمروں کے اندر میٹنگز ہوتی رہی ہیں، کھابے آتے رہے ہیں، آئرن کپڑے آتے رہے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے. اعتراض کس بات پر ہے کہ جی باہر سے ان کے بیٹے اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں. ان کے بیٹے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، ایک مینول ہے جیل مینول کے لحاظ سے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ 70 لوگوں کی ملاقاتیں کرنے دیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے کھابے آنے دیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے آئرن کپڑے آنے دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں، دیکھیں وہ تو ایک سیکنڈری سے، وہ تو ان کو امپورٹنٹ کتنی ہے کہ میں ان پر کومنٹ کروں. جو جیل مینول کے لحاظ سے جو سہولیات ایک عام قیدی اور کرمنل کو دی جاتی ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ دے دیں. آپ تو وہ نہیں دے رہے، آپ تو انسانیت سوچ سلوک کر رہے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ یہ کہیں گے کہ دشمن بھی ظرف والا دے خدا. تو کون سی شرائط ہیں جو ریکنسائل نہیں ہو پا رہی؟ 2 years, it has been 2 years. تو کون سی ایسی باتیں جو ریکنسائل نہیں ہو پا رہی؟ آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری کیا شرائط ہونی ہے کسی کا. جمہوریت کے لیے، دیکھیں میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں، عوام کا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہے، عوام کا، ہمارا نہیں. دیکھیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، عدلیہ کی آزادی، آئین اور قانون کی بالادستی. ایک سپریم ہے آئین اور قانون. اب مجھے یہ بتائیں وکلا موومنٹ کیوں چلی تھی، آج کیوں نہیں چلتی؟ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال کیا ہے، یا جس طرح سے آئینی بینچ بنا کر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن اور عہدے کا حال کیا ہے، یا لاہور ہائی کورٹ کی تقرریوں سے لے کر، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو کھڑے ہیں آئین اور قانون کے لیے، عوام کے مینڈیٹ کے لیے. ہم تو سب چیزوں کے لیے کوشش کریں، لیکن جو لوگ سفر ہو رہے ہیں وہ کب نکلیں گے اپنے حق کے لیے ہمارے ساتھ؟ ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہا کہ ہم نے نکلنا. صرف لاسٹ ایک کمنٹ دے دیے گا کہ آپ کی میں نے ایک تقریر سنی ہے ڈے بیفور، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے رانا سنالا کے ساتھ ہوا، وہ کہتا ہے کہ اب بھی اگر خان صاحب باہر آئے تو جو ہے نا ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کی بھی تقریر میں تھوڑی سی ایسی ایگریشن تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو جمہوریت سکون سے آگے چلے گی؟ دیکھیں میری تقریر میں کون سی ایگریشن تھی مجھے یہ اندازہ نہیں ہے. میں بالکل یہ بتا سکتی ہوں کہ میں نے اس کیس کے اندر یہ نہیں کہا تھا. اگر آپ کل کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، میں تو 9 مئی کے کیسز کے تناظر میں بات کر رہی تھی. بے گناہی کی جیلیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو صبح آپ میڈیکل پیش کریں اور شام کو ڈسچارج کرا کر 342 کا بیان لینا ہے آپ نے. جس طرح رات کے 11 بجے تک عدالتیں لگ رہی ہیں بغیر کسی وجہ کے، عمرے پر تفتیشی گیا ہوا ہے تو وہاں سے اس نے، حالانکہ وہی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ ہیں جو اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے. باقی ساری چیزوں پر میں تو ان کے تناظر میں بات کی تھی، اور میں نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہر ظلم اپنی ذات کے لیے معاف کر دوں گی، لیکن جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے کارکنوں کی اموات ہوئی ہیں، جس طرح سے ہمارے قائدین کو، جو بھی ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ ناقابل معافی ہے.
ٹھیک ہو گیا. میرے ساتھ جو ہے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ موجود تھیں, تو انہوں نے کہا کہ شدید ناز انصافی اس وقت ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ, اور ہر کارڈن آف لائف کو چاہیے کہ اٹھ کے کھڑا, اور خاص طور پہ بالخصوص جو انہوں نے کہا ہے, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ ان کا مطلب یہ کہ میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں. لیٹ سی کہ 5 اگست کی جو تحریک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور آنے والا وقت کیا کہتا ہے. اللہ نے کے بعد